نہ ہو تو مسلمان لشکر جو نکلا تھا 1000 کا تھا، بعد میں راستے سے 300 منافقین جو تھے نا وہ واپس چلے گئے تھے، بہانہ بنا کر کے آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ اس جبل پہاڑ دیکھ رہے، چھوٹی سی پہاڑی بنی ہوئی ہے، اس پہاڑی کا نام ہے جبل رماعت۔ کیا نام ہے؟ جبل رماعت۔ جبل کا معنی ہے پہاڑ، رماعت کا معنی ہے تیر اندازوں والی پہاڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ اس پہاڑی کے ساتھ ہے۔ جب یہاں پر آئے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی تدبیر فرمائی، 50 صحابہ کرام 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ چاہے ہم جنگ ہار جائیں یا چاہے ہم جنگ جیت جائیں، آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ باقی صحابہ کرام اس پہاڑی کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کفار کا لشکر ادھر سامنے سے آیا تھا، ادھر سے ایک سیٹ بن رہی ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے سامنے سے کفار کا لشکر آیا تھا، دیکھ رہے تیر بنا ہوا ہے، یہاں پر تیر انداز کھڑے تھے، اس جگہ پر حضور نے تیر انداز کھڑے کیے۔ جب سے کفار کا لشکر آیا، جنگ شروع ہوئی نا، جنگ شروع ہوئی، 50 تیر اندازوں نے کفار پر 3000 کے لشکر پر ایسی تیروں کی بارش کی، ایسی تیروں کی بارش کی کہ کفار مکہ یہاں سے رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر یہاں سے واپس بھاگ، اور پہلی دفعہ میں مسلمان جنگ جیت گئے۔ وقت زیادہ گزر گیا تھا، کافر دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ جو 50 صحابہ کرام حضور نے اوپر کھڑے کیے تھے نا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کیسا کرتے ہیں، اب جنگ مسلمان جیت چکے ہیں، کو کافر دور دور تک نظر نہیں آتے، ایسا کرتے ہیں نیچے چلے جاتے۔ 50 میں سے 40 صحابہ کرام نیچے تشریف لے آئے، باقی 10 صحابہ کرام اس پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے۔ 40 صحابہ کرام جب نیچے تشریف لے آئے نا، کافر بہت دور گئے ہوئے تھے، کفار مکہ بہت دور گئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو جو اصل مورچہ تھا، مین جگہ تھی، انہوں نے چھوڑ دیے، وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے۔ جب دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئے نا تو اس پہاڑی کے پیچھے آئے۔ پتہ ہے اس ٹائم کافروں کے کمانڈر کون تھے؟ اس ٹائم جو کافروں کے کمانڈر تھے وہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ اس ٹائم ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ بات بھی یہاں پر نوٹ کر لیں کہ جو ادھر 3000 کا لشکر آیا تھا نا دشمن بن کر، کافر 3000 جو دشمن بن کر آئے تھے، بعد میں ایستے ایستے اور زیادہ تر فتح مکہ کے ٹائم پر اسلام لے آئے تھے، اسلام قبول کر لیتے، مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس ٹائم کافروں کے کمانڈر تھے، وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئے اس جبل رماعت کی پہاڑی کے پیچھے آئے۔ جب پہاڑی کے پیچھے آئے دوبارہ حملہ کیا، جب دوبارہ حملہ کیا نا تو جو 10 صحابہ کرام اس پہاڑی کے اوپر بچے ہوئے تھے، ان 10 صحابہ کرام کو اس پہاڑی کے اوپر شہید کیا۔ جب اس پہاڑی سے دوبارہ حملہ کیا تو نیچے صحابہ کرام ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، جب دوبارہ حملہ کیا تو اس میں ہمارے 70 صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے۔ یہاں پر ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے 70 شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس میں جب مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان گورنر مدینہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، ان کو اس حال میں شہید کیا گیا۔ آپ یہاں پر نا کافروں کو بھی غزوہ بدر کے مقام پر واصل جہنم کیا تھا، یہاں پر بھی آپ کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اور یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں، میں اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں موجود تھے، آپ نے فرمایا میں آسمانوں پر لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ میرے چچا جان میرے بھی شیر ہیں اور اللہ کے بھی شیر۔ آپ کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ آپ کو ایک جو شہید کرنے کے لیے آیا تھا نا حضرت ہندہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ کی بیوی تھی، وہ بھی سب بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ان کی بیوی کے بھائیوں کو آپ نے قتل کیا تھا، وہ اپنے غلام کو لائی تھی جو ماہر نیزے باز تھا، نیزے کا نشانہ جانتا تھا، وہ صرف اور صرف حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ آپ یہاں پر نشانہ لے کر بیٹھا تھا، آپ کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ منٹوں سیکنڈوں میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کفار کو واصل جہنم، 40 سے 35 کفار کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد آپ کفار کو گاجر مولی کاٹ رہے تھے کہ پیچھے سے طرف مڑے تو جو نیزہ لے کے بیٹھا تھا حضرت واشی، وہ بھی بعد میں ایمان لے آیا تھا، انہوں نے دور سے نیزہ مارا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ادھر پیٹ میں لگا، پیچھے ہڈی تک پہ واسطہ ہو گیا تھا۔ آپ اتنے بہادر تھے کہ آپ نے پھر بھی اتنا بڑا نیزہ لگنے کے بعد بھی حضرت واشی کا 30 قدم تک پیچھا کیا تھا۔ آپ کے خوف کی وجہ سے وہ بھاگ گیا۔ جب آپ 30 قدم تک چلے آپ کے پیارے چچا جان تو آپ زمین پر تشریف لے۔ جب آپ زمین پر تشریف لے آئے، مکہ والے آئے، مکہ کی عورتیں بھی تھیں، وہ آئیں، آپ کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کاٹے، ناک کاٹے، ہونٹ کاٹے، حتیٰ کہ آپ کے پیارے چچا جان کے جسم مبارک کے 11 ٹکڑے کر دیے کافر۔ ان کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر بھی انہوں نے آپ کے پیارے چچا جان کا سینہ مبارک چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر وہ بھی چبا دیا۔ اس جنگ میں ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہو گئے تھے، آپ کے 2 دندان مبارک بھی اسی جنگ میں شہید کیے گئے۔ کافر تھا، انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دندان مبارک اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ جب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے فلاں صحابی شہید ہو چکے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس طرح خبریں آتی رہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، حتیٰ کہ ایک صحابی آیا اور عرض کی یا رسول اللہ
آپ کے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو چکے ہیں اور آپ کو اس حال میں شہید کیا گیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اے اللہ اب تو ہم سے راضی ہو جا، کیونکہ میں نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا۔